محرم الحرام کے حوالے سے یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس سخت سیکورٹی کے حصار میں امیجنا روڈ ریڈیو پاکستان پہنچا۔ اس کے بعد تبت سینٹر کے مقام پر عزاداران حسین نے نماز ظہرین ادا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی کی بھی مرکزی جلوس میں آمد اور سیکورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مرکزی جلوس کی سی سی ٹی وی کیمروں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی نگرانی بھی کی گئی۔ جلوس کی برآمدگی سے قبل نشتر پارک میں مجلس اعضاء بھی برپا کی گئی۔ مجلس اعضاء سے محترم علامہ شہنشاہ نقوی نے دل سوز خطاب کیا۔ جلوس کی نگرانی اسکاؤٹس ابو تراب کی جانباز کر رہے تھے۔ پولیس رینجرز کی بھاری نفری بھی مرکزی جلوس کی حفاظت پر مامور تھی۔ جلوس کی گزرگاہوں پر واقع بلند عمارتوں پر پولیس رینجرز کی شارپ شوٹرز بھی تعینات رہے۔ جلوس کی برآمدگی سے قبل بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے جلوس کے راستوں کی سویپنگ بھی کی۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول کی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نگرانی بھی کی گئی۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی نگرانی بھی کی گئی۔ مرکزی جلوس شاہ خراساں، کراچی ایکس رے، مزار قائد، وی آئی پی گیٹ، پیپلز چورنگی، نیو پی ڈی اسٹریٹ سے ہوتا ہوا ریگل چوک تک پہنچا۔ مرکزی جلوس کے دوران تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی گئی۔ نماز ظہرین کے بعد جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچا۔ اس کے علاوہ ڈی جی رینجرز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ تمام جلوس اور ان کی سیکورٹی پلان کے مطابق مرتب کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی دیگر اداروں کے ساتھ تعاون اچھا رہا۔ رینجرز کا قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مکمل رابطہ رہا۔ نہ صرف کراچی میں بلکہ سندھ بھر میں سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ جو حالات ہیں اس کے حوالے سے تھریٹ تو رہتے ہیں، معلوم ہے کیا تھریٹ ہیں اور کیا رسپانس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی، چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ اور سیکرٹری داخلہ سندھ کبیر قاضی کی سینٹرل پولیس آفس کراچی میں آمد کے موقع پر آئی جی سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام نے خوش آمدید استقبال کیا۔ اس کے بعد کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے شہر کے مختلف مقامات کی سیکورٹی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی فدا حسین نے مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے سیکورٹی مانیٹرنگ کی بابت تفصیلی بریفنگ میں بتایا کہ مختلف مقامات پر نصب 2200 سی سی ٹی وی کیمروں سے شہر کی مانیٹرنگ کا عمل جاری رہا، جبکہ یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے روٹس پر بالخصوص علیحدہ سے نصب 335 سی سی ٹی وی کیمروں سے سیکورٹی مانیٹرنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ پہلے مرتب ڈرون کیمروں سے نہ صرف براہ راست سیکورٹی مانیٹرنگ بلکہ مانیٹرنگ ڈیٹا کو باقاعدہ محفوظ بھی بنایا گیا۔ اے آئی جی آپریشن سندھ فیصل عبداللہ چاچڑ نے بتایا کہ سندھ بھر سے یوم عاشور کے موقع پر برآمد ہونے والے جلوس کی مجموعی تعداد 1555 جبکہ منعقدہ مجالس کی تعداد 1470 تھی، جن کی سیکورٹی کے لیے 39,007 پولیس افسران اور جوانوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق سندھ کے مجموعی اضلاع میں فلیش پوائنٹس کی تعداد 484 تھی، جہاں پولیس نے پیشہ وارانہ مہارت اور واضح کردہ حکمت عملی کے عین مطابق حالات کو کنٹرول میں رکھنے جیسے اقدامات کو بطریق احسن انجام دیے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس کی سیکورٹی فرائض پر 6,648 پولیس افسران اور جوان مامور کیے گئے تھے، جبکہ سندھ بھر میں یکم محرم سے عاشورہ محرم تک مجموعی طور پر 71,485 پولیس افسران اور جوانوں کی ڈپلائمنٹ کی گئی تھی، جبکہ پولیس کے 3,793 گاڑیوں میں ڈپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کے 1,022 اہلکار بھی خصوصی فرائض پر تعینات تھے۔ رپورٹ کے مطابق 100 افسران اور جوان، 125 منسٹریل اسٹاف، آر آر ایف کی 4 کمپنیز، ایس ایس یو، آر آر ایف اور 168 خواتین اہلکاروں سمیت 3,900 پولیس اہلکار ریزرو فورس کا حصہ تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں جزوی طور پر موبائل نیٹ ورک کو بھی بند کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یوم عاشور پر فضائی نگرانی کے عمل کو بھی یقینی بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈی آئی جی ویسٹ زون کا امام بارگاہ انچولی کا دورہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے ماتمی جلوس کے راستوں پر سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ڈی آئی جی ایسٹ عامر فاروقی اور ڈی آئی جی ٹریفک جاوید مہر بھی موجود تھے۔ جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی اور ان کے ہمراہ عاشورہ کے جلوس کی قیادت کی اور اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی اور جلوس کے روٹ پر کیے گئے انتظامات کی بابت آگاہ کیا۔
اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار سربراہ تنظیم MQM پاکستان بحالی کمیٹی کے عاشورہ کے مرکزی جلوس میں شرکت کی، مختلف کیمپوں کا دورہ اور یوم عاشورہ کے موقع پر خصوصی پیغام دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ 10 محرم الحرام شہادت سید الشہداء ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو زندہ رکھا۔ واقعہ کربلا ہمیں انسانیت کا درس دے کر حق اور باطل کا فرق بتاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو فرقوں کی تفریق بھلا کر یکجہتی کی ضرورت ہے۔ جلوسوں، مجالس اور نظر و نیاز میں سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا گیا۔ اس کے علاوہ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال، صدر انیس قائم خانی نے مرکزی ذمہ داران اور ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کے ہمراہ یوم عاشورہ کے مرکزی جلوس میں شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان کائنات کا سب سے عظیم معرکہ ہے، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان نے حق کی سربلندی کی خاطر جو لازوال قربانی پیش کی، وہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ واقعہ کربلا غیر متزلزل ایمان، بہادری، استقامت، جرأت، صبر اور ایثار کی لازوال مثال ہے۔ واقعہ کربلا حق پر ثابت قدم اور باطل سے ٹکرا جانے میں کسی بھی حد سے گزر جانے کا سبق دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت نے اسلام کی بقا و سلامتی کے لیے جو عظیم قربانی پیش کی ہیں، اس کی تاریخ انسانی میں مثال ملنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو قومیں خاموش رہ کر حق پر کھڑی اور باطل کے آگے ڈٹتی نہیں، وہ ظالم یزید کے ساتھی ہیں، اور ان کا انجام بھی عبرتناک ہوتا ہے، کیونکہ ظالم صرف وہ نہیں جو ظلم کر رہا ہے، بلکہ ظالم وہ بھی ہے جو ظلم پر خاموش ہے۔ PSP حسینیت کی پیروکار ہیں اور ظالم قوتوں کے سامنا سینہ سپر ہیں۔ انظار احمد، DNN کراچی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔